یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص ام لا یزید ولا ینقص. محدثین کہتے ہیں کہ ایمان زیادت قبول کرتا ہے اور وہ اعمال کو اس وجہ سے اجزاء کہتے ہیں. فقہا اور ان کے سرتاج ابو حنیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، وہ تو ایک کیف ہے، کمیت تو ہے نہیں. اور یہ معول ہے آیت، بڑھا دی ان کا ایمان، یعنی یہ لوگ ایمان میں بڑھ گئے. بعض آیات میں ہے بھی اس طرح، یہ لوگ ایمان میں بڑھ گئے. اس پر تفصیلی کلام کتاب الایمان بخاری میں ہوتا ہے. اہل علموں کے ہاں یہ کوئی خاص پیچیدہ مسئلہ نہیں رہا ہے. محدثین و فقہاء ایک بات پر متفق ہیں. یا خدایا، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک عالم تھا، اس کو کہتے تھے اسد السنہ. سنت کا بڑا ماہر تھا، بڑا متبع تھا. اسد السنہ. اس اسد السنہ نے امام اعظم کا رد کیا تھا، تو آپ نے ان کو جواب لکھا، خط لکھا کہ آپ کہتے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. میں پوچھتا ہوں بدر کے بعد جو مسلمان آئے ان کا ایمان کتنا بڑھا ہے اور بدر سے پہلے جو تھے ان کا ایمان کتنا گھٹا ہے. روزانہ وہ تپائی پہ خط رکھا ہوتا تھا کہ میں جواب دیتا ہوں، مر گیا جواب نہیں لکھ سکا. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اصل میں محدثین کا مقابلہ وہ مرجیہ اور جہمیہ کے ساتھ تھا، قدریہ کے ساتھ. وہ کہتے تھے لا يضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ. کہ مسلمان ہونے کے بعد گناہ سے کچھ نہیں بگڑے گا، جیسے کہ کافر کی نیکیوں سے کچھ نہیں بنتا. ان کے مقابلے میں محدثین نے کہا کہ نہیں، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اعمال ہو. یہ قاعدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کا مقابلہ معتزلہ و خوارج سے تھا، جن کے نزدیک مرتکب کبیرے کا مخرج من الایمان اور مخلد فی النار تھا. تو امام اعظم نے کہا اصل نجات کا مدار ایمان ہے، اعمال زوائد ہے، فوائد ہے، مقتضیات ہے، کیفیات ہے. ہمارے عزیز دوست لیاقت علی شاہ نے اردو میں 2 جلدوں میں کتاب الایمان لکھی ہے. وہ میری اصلاحات کے ساتھ شائع ہو جائے گی. الاحسن میں اس پر تبصرہ آیا ہے. اگر وہ کتاب اصلاح کے بعد نافذ ہوئی اور چھپ گئی ہے تو امت کے ہاں بڑا خزانہ ہو جائے گا ایمان کے سلسلے میں معلومات. وعلی ربہم یتوکلون. اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. ومما رزقناہم ینفقون. اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ لوگ مسلمان ہیں پکے. لہم درجات ان کے لیے درجے ہیں عند ربہم رب کے ہاں. ومغفرۃ بخشش ہے. ورزق کریم اور روزی عزت کی. کما اخرج ربک من بیتک بالحق. انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا اپنے گھر سے برحق. کما اخرج کا اس تشبیہ پر بڑی بحث ہے. قال الزجاج، زجاج نحوی نے کہا الکاف فی موضع النصب بأن الانفال ثابت لک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. انفال اللہ اور رسول کے ایسے ہیں جیسے خدا آپ کو گھر سے میدان بدر میں لے آیا. یہی بات فرا نے کہی، ابو عبیدہ نے کہی.
ابو بیدہ معمر ابن مثنى نے کہا ہے کہ کاف قسمیہ ہے، اے والذی اخرجک بالحق کما اخرجک والذی اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ بعضوں نے کہا ہے کما بمعنی واو کے ہیں، واخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اور اخفش نے اور سعید ابن مسیب نے کہا ہے، اخفش اور سعید ابن المسیب نے کہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا کما اخرجک، ان کا ایمان ایسا مضبوط ہے جیسے آپ کا بدر کے میدان میں آنا برحق ہے۔ اکرمہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ ایسا یقینی ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ جب مشکل جگہ آتی ہے تمام نحوی میدان میں اتر آتے ہیں۔ شاہ انور شاہ نے لکھا ہے قرآن کے سب سے بڑی خدمت علماء نحو نے کی ہے۔ اور پھر زجاج اور ابو العباس مبرد کا مقولہ نقل کیا ہے، آپس میں مناظرہ۔ یاد کرنے کا ہے کہ آپ کا رب لے آیا آپ کو آپ کے گھر سے بالکل صحیح طرح، حضرت میدان بدر میں آئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں کی ناپسند کرتی تھی۔ کہتے ابو ایوب انصاری کی رائے نہیں تھی، اور مقداد ابن الاسود کی تقریر سے جوش آ گیا۔ یجادلونک فی الحق، یہ جھگڑتے آپ سے حق کے بارے میں، بعدما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہوا۔ بالکل واضح ہے، کفار میدان میں آئے ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، ان کا قافلہ بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ بعدما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہوا آپ کا حق کے لیے میدان میں آنا اور ان کا آپ سے جھگڑنا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہانکایا جاتا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور یہ دیکھ رہے ہیں۔